فرشتوں نے کہا کہ اے مریم تیرا مقام وہ ہے جو دنیا میں کسی عورت کا نہیں. اللہ نے تجھے تیرے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے. اب اس عورت کو ایک اور فضیلت ملنے والی, ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب آئیے ذرا قرآن کا 16واں پارہ کھولتے ہیں. قرآن کے 16ویں پارے میں پوری ایک سورت کا نام ہے, سورہ مریم. ایک بات بتاؤں, قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے سوائے مریم کے. پورے قرآن میں ڈھونڈ لو, کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے سوائے مریم کے. اور مریم کا نام 9 جگہ آیا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام 35 جگہ آیا ہے. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا سوائے مریم کی. یہ مریم کی, اور مریم کے نام پر پوری ایک سورت اتار دی گئی. کہاں ہے یہ سورت؟ 16ویں پارے میں. پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پڑھو تو روح پر وجدان طاری ہو جاتا ہے, پڑھو تو دل کانپنے لگتا ہے. اللہ رب کا کلام اور سورہ مریم کی آیتیں, اللہ کسی اچھے قاری کی آواز میں جب سورہ مریم سنو ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی زندگی مل گئی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, اور یاد کرو اس کتاب میں مریم کو. مریم اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں, مشرق سائیڈ میں بیت المقدس میں پردہ ڈال کے عبادت کرتی تھی. پردہ ڈال کے اکیلے رہتی تھی, گھر سے کوئی مطلب نہیں, پریوار سے کوئی مطلب نہیں. ایسی عابدہ تھی, ایسی زاہدہ تھی. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم پردہ ڈال کے عبادت کر رہی ہیں, اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں خوبصورت انسان بن کے آتے ہیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم ڈر جاتی کہ یہ میرے تنہائی میں, میرے تخلیہ میں پردہ ہے, دروازہ بند ہے, کون آ گیا؟ کہتی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, تم کون ہو؟ اگر تم نیک آدمی ہو تو مجھ سے دور رہنا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مریم گھبراؤ مت, میں انسان نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول, اللہ کا فرشتہ ہوں. میں تمہیں بیٹے کی بشارت سنانے آیا ہوں, تمہیں بیٹا ہونے والا, لڑکا ہونے والا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم کہتی ہے مجھے بیٹا ہوگا, مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں, میری شادی نہیں ہوئی, میرا نکاح نہیں ہوا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا, مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فرشتے نے کہا بات تو صحیح کہہ رہی ہو, کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا, کسی مرد نے چھوا نہیں, بیٹا کہاں سے ہوگا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا کریں گے بیٹا. اب تک ہم نے 3 طریقے سے انسان کو پیدا کیا, اب چوتھے طریقے سے پیدا کریں گے, بغیر باپ کے پیدا کریں گے. حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے, آدم کو پیدا کیا بغیر باپ کے, بغیر ماں کے, اور باقی سارے لوگوں کو باپ اور ماں دونوں سے پیدا کیا. اب عیسیٰ کو پیدا کریں گے بغیر باپ کے, اور تیرے بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے اور اسے اپنی نشانی دیں گے. فحملتہ, فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی, حاملہ ہو. جب حاملہ ہو گئی تو بیت المقدس سے بھاگی, اور کہاں بھاگی؟ 8 میل دور. 8 میل کا مطلب تقریباً 12 کلومیٹر دور. یہاں ڈبکیاں سے تقریباً آشا پور, بنارس کی اتنا, 12 کلومیٹر دور چلی گئی کہ میں کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو. پریگننٹ ہوئی تو بھاگ گئی. کہاں پہنچی؟ بیت اللحم پہنچی, جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا, اللہ, مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی, کاش دنیا میں مجھے کوئی جانتا نہیں, میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی, کوئی میرا نام تک نہ جانتا. آئے میں کیا جواب دوں گی ایک عزت دار عورت کے لیے, ایک شرمدار اور حیادار عورت کے لیے؟ اس سے بڑا کلنک کیا ہوگا, اس سے بڑا دھبا کیا ہوگا کہ دنیا اسے بدکار کہے, دنیا اسے فاحشہ کہے, دنیا اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائے. حضرت مریم کہتی ہے میں مر گئی ہوتی, آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا. عورت ایسے موقع پر بے چین ہو جاتی ہے. حضرت مریم نے کھجور کے ایک تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. بہرحال بچے کی پیدائش ہوئی. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ,
कैसा अजीब व गरीब बच्चा पैदा हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दाई नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा है। कोई घर वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं, बच्चा पैदा हो गया। हजरत मरियम को खाना चाहिए, जाहिर सी बात है, औरत का बहुत खून बहता है, उनके जिस्म को एनर्जी चाहिए। फनादाहा मिन ताहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुके तहतके सरिया। फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, तुम्हें प्यास लगी है ना, देखो नीचे पानी की नहर जारी हो। ये सब मरियम की करामत है। मरियम नबी नहीं है, हमारा अकीदा है मरियम नबी नहीं है। अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, ये बात याद रखें। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में कहा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, हमने दुनिया में जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब मर्द भेजे, दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हुई। मरियम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी, उनकी करामत है ये सब। पैदाइश हुई बच्चे की, प्यास लगी है, पानी चाहिए, बदन के अंदर पानी कम हो जाता है, नीचे पानी की नहर जारी हो गई। वहुस्सी इलैकी बिजिज़इन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। और ऐ मरियम, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ तो पकी ताजा ताजा फ्रेश खजूर तुम्हारे पास गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला चाहता तो किसी प्लेट में रखवा के फरिश्ते से भिजवा देता, जाओ मेरी बंदी मरियम को खजूर दे दो। ऐसा कर सकता था नहीं? अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मरियम, ये पेड़ तुम्हें हिलाना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत होगी। अल्लाह ने हजरत मरियम को उस नाजुक मौके पर भी ये नहीं कि तुम बैठी रहो हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें इस पेड़ को हिलाना पड़ेगा तब खजूर टपकेगी। इससे सबक मिला कि अल्लाह की मदद आती है, मगर हमें भी कुछ करना होगा। 313 अपने घर में बैठे रहते तो बद्र की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। 313 जब मैदान में गए तो आसमान से 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। आज मुसलमान का यही मसला है, वो अल्लाह की मदद तो चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मुझे हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठे खिलाओ, ये आज के मुसलमान का फॉर्मूला है। नहीं, आपको हरकत करनी पड़ेगी तब बरकत हो। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया है, अब हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेती। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, अपने बच्चे को गोद में लेके आती है। अब डर निकल गया, अभी तक डर था, मैं क्या जवाब दूंगी क्या जवाब दूंगी, अब डर निकल गया कि जो अल्लाह मेरी पैदाइश, बच्चे की पैदाइश के टाइम नहर जारी कर सकता है, जो पेड़ से खजूर गिरा सकता है, वो बच्चा वो अल्लाह मेरे कैरेक्टर की भी हिफाजत करेगा, मेरे ऊपर धब्बा लगने नहीं देगा।